بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روزے میں قوت مدافعت بڑھانے کا طریقہ۔ روزہ ایک اسلامی عبادت ہی نہیں بلکہ بہترین معاون صحت بھی ہے۔ آقائے دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ایک ڈھال قرار دیا، ایسی ڈال جو روزے دار کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ موجودہ صورتحال اور کرونا کی یادگار میں روزے کی بابرکت ساعتوں کو ایک معنی میں ڈال کر دنیا بھر کے مسلمان ہر قسم کی ابتلا اور آزمائش سے محفوظ ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈال قرار دیا۔ کرونا وائرس جیسی بیماریاں قبل از وقت بھی دنیا میں ظاہر ہوتی رہی اور کافی حد تک لوگوں کو متاثر کرتی رہی، لیکن پھر بھی انسان سیدھی راہ میں گامزن نہیں ہوا۔ اپنی اسی روش کی وجہ سے بار بار آزمائشوں اور ابتلاؤں کا سامنا کرتا چلا آ رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں اس وبا سے بچنے کے لیے استغفار اور احتیاطی تدابیر مد نظر رکھنی ہوں گی تاکہ اس وبا سے محفوظ رہا جائے۔ کرونا وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک عذاب ہے۔ اس صورتحال میں اس وبا سے بچنے کے لیے استغفار بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہ رمضان جہاں روحانی بیماریوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، بالکل اسی طرح جسمانی امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے بھی پیغام شفا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ماہ رمضان عطا کر کے رجوع الہی کا شاندار موقع فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ایک وبائی مرض ہے لیکن مہلک نہیں۔ اب تک ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو 2% مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوا ہے۔ 98% مریض بغیر کسی خاص علاج معالجے کے صحت یاب ہو گئے۔ زیادہ تر وہ لوگ ہی متاثر ہوتے ہیں جو پہلے ہی کسی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری کرنے سے اس وبا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا یقیناً وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ روزہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہترین قدرتی ذریعہ ہے۔ اللہ کے فضل اور روزے کی برکت سے لاتعداد بدنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔